जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर पाक मीडिया की एक ताज़ा और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने आप जानते ही होंगे किस तरह से कुलभूषण जाधव को ईरान से उन्हें किडनैप करके वहां पाकिस्तान ले गए थे, क्योंकि वह अपने बिजनेस के लिए गए हुए थे। लेकिन उन पर किस तरह के पाकिस्तान ने वो झूठे आरोप लगाए और फिर उनको अपनी हिरासत में ले लिया और उन पर एक केस चलाया जा रहा है। लेकिन अब पाकिस्तानी मीडिया देखिए दोस्तों, उस पर किस तरह की बातें करने लगा है कि कह रहा है कि हमें उनको छोड़ देने में ही हमारी भलाई नजर आती है, क्योंकि इससे ही दोनों देशों के रिश्तों में काफी सुधार आ सकता है। और यह डिबेट पाकिस्तानी मीडिया के एक टीवी चैनल पर नहीं दोस्तों, कई जगह चलती आ रही है। तो चलिए दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में दिखाते हैं पाकिस्तानी मीडिया का कुलभूषण पर एक विश्लेषण। और दोस्तों, अब जो पाकिस्तान में एक इंसाफ की तो किसी भी तरह की उम्मीद लगाई नहीं जा सकती, क्योंकि आपने देखा होगा पिछले 1-2 दिनों में अभी एक पाकिस्तानी मीडिया के पत्रकार को भी उठा लिया गया था और उनको इस तरह से उठाया गया था जिस तरह की कोई गली के गुंडे किसी को उठाकर ले जाते हैं। और कोई छोटे मोटे कस्बे से ही नहीं बल्कि इस्लामाबाद जैसी बड़ी सिटी से भी उनको किडनैप किया गया था। बस उनका कसूर यही था कि वह पाकिस्तान सरकार की थोड़ी बहुत कहीं आलोचना करते रहते थे। तो चलिए दोस्तों, हम आपको दिखाते हैं पाकिस्तानी मीडिया का एक बढ़िया और मजेदार वीडियो को सबसे पहले लाइक जरूर कीजिएगा और खासकर पाक मीडिया की एक से एक बढ़िया वीडियो देखने के लिए प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो स्टार्ट। शरद साहब की इख्तरा इसलिए थी कि फिर मैं कहूंगा बड़ी तकलीफ से बात होती है कि जिस वक्त हमारे मुल्क में कोई आफत आती है तो हम ऐसे करके ना चोली फैला देते, अल्लाह के नाम पे दे, अल्लाह के नाम पे हमारा मर गए, हम जल्जले में मर गए, हम फलाने में मर गए। दुनिया जहान हमें इमदाद देने की कोशिश करती है। अगर वो इमदाद जो है वो बालाकोट में डायरेक्ट पहुंच जाती है, वो इमदाद जो है वो अगर मुजफ्फराबाद में डायरेक्ट पहुंच जाती है, तो मैं कहां जाता भाई। उन्होंने कहा नहीं। पुल के तहत हमने इंडिया के हवाले किया और रेमंड डेविस को हमने अदालत में से बड़े बाइज्जत तरीके से बरी करके अमेरिका भेजा। और इसी तरीके से अगर हम कुलभूषण जाधव को भेज देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मसला सिर्फ देखने का ये है कि इससे गेन क्या करते हैं। अगर तो ये मुल्की सतह के ऊपर ये कन्विंस हो चुके हैं कि कुलभूषण जाधव को छोड़ने के बाद हिंदुस्तान के साथ कोई मामलात किसी लेवल के ऊपर तय होते हैं, तो कुलभूषण जाधव में से आपने क्या निकालना है, ये अभी उस स्ट्रेटजी को देखना पड़ना है फॉरेन ऑफिस। और क्योंकि पॉलिसी जो है फॉरेन पॉलिसी बनती है उसमें मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का बहुत बड़ा किरदार होता है और ये यूनानिमस फैसला होगा। बाकी ICJ वगैरह के जो मामलात हैं वो कानूनी पेचीदगी हैं, वो एक अपने लेवल के ऊपर वो चलते रहेंगे। बट ओवरऑल एक स्ट्रेटजी होगी हुकूमत की और एस्टेब्लिशमेंट की कि इसको लेकिन चौधरी साहब क्या करना है। चौधरी साहब, कुछ दिनों से सिंगल पेज का एक पेज का जिक्र नहीं हो रहा, वो लगता है कि पाट गया है या गवाच गया है। तो इसलिए कुलभूषण जो है उसकी निजात तो मुझे मुश्किल नजर आ रही है, क्योंकि सिंगल पेज जिसके ऊपर सारी कुव्वतें थी वो गवाच गया लगता है। तो आप तो बड़ी मुश्किलात की निशानदेही फरमा रहे हैं कुलभूषण के लिए। मेरा ख्याल है कोई ऐसा इसको कोई इतना सीरियस नहीं, बड़ा काफी पुराना हो गया जी। जो उससे गेन करना था गेन लिया। अभी तो अच्छी स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि निगोशिएट आप कितना बेहतर कर सकते हैं। दूसरा सवाल रिजवान साहब आपने पूछा था, वो जो कर्नल गए थे इंटरव्यू के लिए और ट्रैप हो गए थे रा के हाथों, उसके बारे में कंट्रोवर्शियल्स हैं। पहले शुरू में आया कि उनको शायद प्रोबेबली मार दिया गया, फिर बाद में कुछ खबरें आई थी कि वो रिलीज हो चुके हैं और पाकिस्तान वापस आ चुके हैं। अभी ये डिपेंड करता है, अभी इसके बारे में कोई लेटेस्ट अपडेट नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ हुकूमत की अभी ये अहलियत है कि वो किस तरीके से इसको हैंडल करते हैं। और जो काउंसलर की जो रसाई है और जो बाकी मामलात हैं वो इसी चीज की कड़ी है। आप देखें, अभिनंदन को हमने प्राइम मिनिस्टर ने बड़े अच्छे तरीके से ऐलान किया था और किसके प्रेशर पे किया था। देखिए, पाकिस्तान की जो पॉलिसीज हैं डिप्लोमेटिक लेवल पे, इंटरनेशनल प्लेयर्स का भी बड़ा रोल होता है। क्या सऊदी अरब से दोबारा फोन आ जाए, यार कुलभूषण के मामले से पीछे हट जाओ, कैन वी अफोर्ड नॉट टू रिफ्यूज देम। सो ये मामलात हैं जो मेरे ख्याल में हुकूमत को क्रिटिकली देखने और सही फैसला करना है।
بالکل ٹھیک ہے. اگر ہم سعودی عرب کا ایک فون افورڈ نہیں کر سکتے تو ہم باقیوں کا فون کہاں سے افورڈ کریں گے؟ سعودی عرب تو وہ ہوا کرتے تھے بھٹی صاحب جن کو ہاتھ سے پکڑ کے ہم چلاتے تھے انٹرنیشنلی پولیٹکس کے اندر. تو اب اگر ان کا ایک فون ہم افورڈ نہیں کر سکتے اور ہم ڈرائیونگ پہ اتر آتے ہیں ان کی، اور جناب بڑے بڑے چھوڑ دیتے ہیں، بڑی بڑی چھوڑ دیتے ہیں کہ جی وہ تو ذاتی تعلقات ہیں، وہ تو یہ ہو گیا، ایک ہی دورے دے وچ نا بچپن دی یاری بھی ہو گئی، میرا مطلب ہے. ٹھیک ہے. اور خیر یہ جو صورتحال ہے اس وقت کلبوشن جیسی، جو ابھی بھٹی صاحب نے بھی کہا کہ ہم نے مس ہینڈل نہیں کیا، ہم نے اس کو ہائپ دی، ناجائز ہائپ دی. میرا خیال ہے کہ جس نے لیول کے اوپر انڈیا اور پاکستان ایک پراکسی وار میں رہتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ لمحہ موجود میں اس طرح کے کئی کیسز دونوں سائیڈ پہ ہوں. میں اس میں تو یہ ایک ایشو ڈھونڈ کے اس کو پہلے ڈسپلے کیا گیا اور اس کے بعد اس کو ہائپ دی گئی، اور ہائپ بھی سنگل ٹریک طریقے سے لے کے وہاں پہ لے جایا گیا جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا. کیونکہ اس کے بارے میں اور بھی بڑی سٹوریاں ہیں، میں دوستوں نے بھی بتائیں، لیکن میں اس سے ڈیفر کرتا ہوں. اور بھی کئی سٹوریاں ہیں. وہ امارات اسلامیہ افغانستان طالبان عالی شان تو لکھ کے کلیم کر چکے ہیں کہ یہ ہم نے پکڑ کے دیا تھا ان کو، اور یہ تو آگے کوئٹہ کے کسی میس کے اندر ٹھہرتا تھا. یہ ساری باتیں ان کے پبلیکیشن کے اوپر چھپ چکی ہیں، میں نہیں کہہ رہا. تو لیکن یہ بھٹی صاحب ہے تے کام خراب ہو گیا. ہم ان سے کہتے ہیں کہ آئیں ملیں، اس کی اپیل دائر کریں، وہ اپیل دائر نہیں کرتے. میرا مطلب ہے کیا وہ ہمارے پروسیس کو سبورٹ کرنا چاہ رہے ہیں؟ جو ہم نے ایک، ہمارا بھی تو ایک لیگل پروسیس ہے نا سر، کہ اس کو پہلے ہم نے ہائی کورٹ میں لے کے جانا ہے. بندے کی پھانسی سپریم کورٹ سے پہلے نہیں ہو سکتی. وہ الگ بات ہے کہ سپریم کورٹ اس کو جب تک ڈیسائیڈ کرے گی بندے پھانسی پہ چڑھ گئے ہوں گے، لیکن نہیں ہو سکتی. پھر پریزیڈنشل پارڈن بھی ہوتی ہے اس کے اندر. تو ہیونگ سیڈ دیٹ، تو کیا یہ صورتحال جو ہے اس میں ہم کہیں کوئی سسٹین کر پائیں گے؟ بھائی صاحب اس صورتحال کے اوپر جو ہے نا، میں آپ کو یہ بتانے لگا ہوں جی، بڑا غور طلب سی چیز ہے کہ پولیس والے جو ہے نا جی، انہوں نے کوئی 5, 7, 10 ہزار روپیہ خرچہ، انہوں نے ایک ملزم پکڑ لیا اور مورر نے 500 روپیہ لے کے چھوڑ دیا. اچھا، اس کیس میں بھی یہی کچھ ہونے والا جی. اچھا، ہاں انہوں نے لاکھوں روپیہ لگایا یا اربوں روپیہ لگا، مجھے نہیں پتا، بڑی محنت ہوئی، بندہ پکڑ لیا. اب ہم تلے بیٹھے ہیں کہ ہم اس کو کسی طرح بھی جو ہے نا، ہائپ والی بات بالکل درست ہے، اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. کیونکہ ماضی کے جو غدار تھے یہ ان کا کام تھا، یہ انہی کی ہوئی انہی کی آگے آ رہی ہے. ان کو چاہیے تھا کہ اس کو دین اینڈ دیر اس کو جو بھی کرنا تھا. ماضی کے محب وطن نہیں جی، ماضی کے محب وطن تھے، وہ غدار تھے نا دوسری جانب جو حکومت میں بیٹھے ہوئے تھے، جن کو کہتے ہیں جی مودی کا جو یار ہے. اب انہوں نے پکڑا تھا اس کو، اب پکڑ لیا. وی شیخ کا پارٹنر کون ہے؟ وی شیخ کا پارٹنر کون ہے؟ نیو سلک روٹ والا ایجنسی نے پکڑا تھا. نہیں میں نہیں کہہ رہا، دور وہ تھا نا جی، 16 کا دور ان کا تھا نا جی. بھارتی کمانڈر، نیوی کے کمانڈر کلبھوشن یادو کی، جو کہ خفیہ مشن کے اوپر پاکستان میں، تخریب کاری کے مشن کے اوپر پاکستان میں آئے اور پکڑے گئے. کچھ دوستوں کی کرم نوازی کی وجہ سے، ہمارا تو کوئی ارادہ نہیں تھا ان کو پکڑنے کا. اب اس میں بہت سارے جو ہیں وہ اسپیکولیشنز چل رہی ہیں. کچھ اسپیکولیشنز یہ بھی ہیں کہ کمانڈر کلبھوشن یادو کے اوپر ہم نے بلف کال کر دیا، بھارت نے بلف کال کر دیا ہے اور ہمیں ٹریپ کر لیا ہے. اب ہم اس کو آئی سی جے کے بعد ہاتھ نہیں لگا سکتے، وچ از رانگ، بٹ کہا یہ جا رہا ہے کہ ہم اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. اب ہم چاہتے ہیں کہ وہ اپیل کرے، ہم قانون بنا دیتے ہیں اس کے لیے، وہ اپیل نہیں کرتا، پھر اپیل بھی ہم خود کرتے ہیں. وہ وکیل نہیں کرتا، پھر ہم وکیل بھی لینے کے لیے عدالت کو کہتے ہیں، عدالت حکم کرتا ہے کہ جناب اس کا وکیل کون ہوگا. اور دوسری طرف ایک اسپیکولیشن یہ بھی ہے کہ کمانڈر کلبھوشن یادو بیسیکلی ڈبل کراس کر رہا تھا اور اسی لیے انڈینز نے ان کو ڈسون کیا ہے اور ہمارے گلے میں اس کو ڈال دیا گیا ہے کہ اچھا آپ بھی تو اس سے بینیفٹ لے رہے تھے مبینہ طور پہ، تو آپ اس کو سنبھالیں. یہ دو اس وقت مارکیٹ کے اندر اسپیکولیشن ہے. لیکن ظاہر ہے کہ ہمارے ساتھ راؤ صاحب موجود ہیں اور راؤ صاحب جو ہیں وہ ہمیں اصل صورتحال تک رہنمائی کریں گے. سر، کیا کمانڈر کلبھوشن یادو کا ایشو ہے جی؟ مطلب پولیٹیکلی ہم نے جب اپوزیشن میں تھے اس کو اتنی ہائپ دے دی، اب ہم پیچھے ہوئے ہیں. ہماری حکومت جو ہے کس طریقے سے وہ اپیل کر لے اور ہماری جان چھوڑ دے، بلکہ وہ تو کوٹ ہوئے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب کہ کیا حرج ہے بھارت سے تعلقات کے لیے اس کو واپس کر دیا جائے؟ دیکھیں جی، سسٹینڈ پالیسی نہیں ہے ہماری کسی بھی معاملے میں، اور یہ کیونکہ ایک بہت ہی سینسٹیو معاملہ ہے، اس میں مجھے لگتا ہے کہ زگ زیگ طریقے سے ہم چل رہے ہیں.
کلبھوشن یادیو جو ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اس نے کراچی میں اور بلوچستان میں بے انتہا دہشت گردی کروائی ہے، اور بہت سے اس نے معصوم پاکستانی جو ہیں ان کو مروایا ہے، قتل کروایا ہے، اس میں تو کوئی نہیں۔ وہ اس کے بعد جب وہ پکڑا گیا ہے، جو وہ پٹیل بن کے یہاں آیا ہوا تھا، اور آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ پٹیل جو ہے گجرات کی ایک قوم ہے، اور یہ پٹیل جو ہیں یہ بنیادی طور پہ ایک ڈیفرنٹ لینگویج بولتے ہیں۔ کلبھوشن یادیو کا ایک اینگل ہمارے ہاں بہت کبھی نظر انداز کیا جاتا ہے کہ اس کی ایک سگنیفیکنس ہے بہت بڑی انڈین انٹیلیجنس سروسز میں، کیونکہ وہاں کا اجیت دیول جو ہے اس کے ساتھ اس کی بڑی قریبی رشتہ داری موجود ہے، یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے، اور وہ بہت زیادہ بضد تھے اس کو رہائی کروانے میں۔ جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں ہماری طرف سے وکیل گئے تھے، ان کے آرگومنٹس دیکھیں، اور جو اس طرف سے وکیل آئے تھے ان کی پلے دیکھیں آپ، انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ان کو آپ پھانسی نہ دیں، ان کو کہا تھا کہ آپ انہیں آزاد کر دیں۔ بہرحال جو ہمارے وکیل تھے، میں انہیں اس قابل نہیں سمجھتا، میں نام نہیں لوں گا ان کا، کہ وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں کسی بھی ملک کو ریپرزینٹ کر سکے۔ میں وہ ایوریج خاور لیول صاحب کے ان کا نام تھا، خاور قریشی، لیکن آپ ان کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ کہیے نہیں، گا۔ میں کچھ بھی نہیں عرض آپ کر کو رہا۔ معلوم نہیں ہے کہ ان کا تقرر کس نے کروایا تھا، اور سینے پہ ہاتھ مار کے کہا تھا کہ میں نے کروایا اس کو۔ میں ٹھیک یہ ہے، ڈسکشن نہیں کر رہا، کوئی ڈسکس نہ میں کیجیے۔ یہ ڈسکس نہیں کر رہا، لیکن میں ابھی بھی یہ کہوں گا کہ وہ اس اہلیت کے نہیں تھے۔ ٹھیک ہے، ہوا یہ کہ وہاں سے آرڈر انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا یہ آیا کہ جناب یہ بندہ پھانسی نہیں ہوگا، اس کو پھانسی نہیں دی جائے گی۔